أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ العراب دیہاتی لوگ اشد کفراً یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر میں، ونفاقاً اور منافقت میں، واجدر اور زیادہ لائق ہیں اللہ یعلموا یہ کہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ اللہ کی حدوں کی جو اس نے اتاری، وعلی رسولہ اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی ہے جاننے والے حکمتوں والے۔ ومن الاعراب اور ان دیہاتیوں میں سے من یتخذ ایسے بھی ہیں جو بناتے ہیں ما ینفق جس کو وہ خرچ کریں، مغرماً اپنے اوپر چٹی تاوان، ویتربص اور انتظار میں رہتے ہیں بکم الدوائر تمہارے بارے میں زمانے کی گردش کا، علیہم دائرۃ السوء انہی پر پڑے بری گردش، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی ہے سننے والے جاننے والے۔ ومن الاعراب اور ان دیہاتیوں میں سے من یؤمن ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں مخلصانہ باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ اور بناتے ہیں ما ينفق جو وہ خرچ کریں، قربات اس کو قرب کا ذریعہ عند اللہ اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ، الا انہا قربۃ لہم ہاں بلا شبہ یقیناً یہ عمل ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، سیدخلہم اللہ ضرور داخل کریں گے ان کو اللہ فی رحمتی اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی ہے بخشنے والے مہربانی فرمانے والے۔ اس سے قبل کی آیات میں اللہ جل شانہ نے عمومی طور پر منافقین کے احوال کا بیان کیا، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ایک خاص حصے کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں کا ایک معاشرہ تو شہری آبادی کا ہوتا ہے اور ایک معاشرہ دیہاتی زندگی کا ہوتا ہے۔ شہری ماحول میں انسان کو علم کے مواقع زیادہ میسر آتے ہیں، دیگر سہولیات۔ دیہاتی ماحول میں علم کے مواقع کم ملتے ہیں، علمی مجالس کم ملتی ہیں، جس کی وجہ سے دیہاتی زندگی کی ذہنی اپروچ، ذہنی بلندی وہ نہیں ہوتی جو شہری زندگی میں اہل علم کی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ دیہات کی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے من تبدہ فقط جفا، جس نے دیہاتی زندگی اختیار کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اس میں یہی ہے کہ علم کے مواقع کم ملتے ہیں، اور دیہاتی ماحول اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ لوگ اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، نظریہ، اس کا ایک خاص دائرہ خود مقرر کر لیتے ہیں، اور اس دائرے اور خول میں اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور سوچ کو لینے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، وہ غلط ہو، کتنی بری کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی علمی اپروچ نہیں کرنی اور کوئی اس کے حوالے سے معلومات نہیں لینی، ایک خاص اپنی اپنی سوچ کا دائرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الاعراب، یہ دیہاتی بدو، خانہ بدوش، یہ مختلف جو زندگی کے حصے ہوتے ہیں، اشد کفرا و نفاقا، یہ لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں، اس لیے کہ دیہاتی جو مزاج ہوتا ہے کرخت مزاج ہوتا ہے، اور طبیعت میں سختی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کفر اور نفاق کی راہ پہ ہے تو اس میں وہ سخت ہوتا ہے، اور اگر کوئی صحیح دین کی راہ پر ہو تو وہ بھی اس پہ سختی سے کاربند رہتا ہے۔ وَأَجْدَرُ، اور یہ لوگ زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلم، یہ کہ وہ نہ جانے، حدود ما انزل اللہ، وہ حدیں جو اللہ نے اتاری، علی رسولی، اللہ اپنے رسول پر، یعنی یہ لوگ علم سے دور رہتے ہیں، جو احکام شرع ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، شریعت کے جتنے احکام ان کا علم ہے، یہ لوگ اس علم سے دور رہتے ہیں۔ ایک تو دور رہنے کی وجہ کہ ان کو علمی ماحول، علمی مواقع میسر نہیں ہوتے، اور دوسری وجہ علم سے دور رہنے کی کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اتنا کچھ مصروف کیا ہوتا ہے کہ یہ علمی چیزیں اس ماحول میں بیٹھنے اور یہ چیزیں لینے کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی، ان کی اہمیت دلوں میں نہیں ہوتی، اس لیے احکام شرع سے ناواقف ہی رہتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والے، حکمتوں والے، سب کے احوال کو اللہ جانتے ہیں، اور جو اللہ جل شانہ معاملہ کرتے ہیں دنیا آخرت میں وہ حکمت کی بنیاد پہ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان دیہاتیوں میں سے مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَبًا، علم کی کمی کی وجہ سے یا اکھڑ پن کی وجہ سے، اوجڈ مزاج کی وجہ سے، جو کچھ دین کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، یا اور جو دینی معاملات ہیں، ان میں ما ينفق جو خرچ کرتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں مغرماً، اپنے اوپر ایک چٹی اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنی ہو تو اس کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، زمین کی پیداوار سے عشر نکالنا اس کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں، قربانی کا عمل کرنا اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی جتنے مالی دین کے اخراجات ہیں وہ ان کی طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خام خواہ کا شریعت نے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ منتظر رہتے ہیں تم اہل ایمان کے بارے میں، الدوائر، یہ دائرہ کی جمع ہے، اور یہ دائرہ یہ دوروں سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں حالات کا اتار چڑھاؤ، جس میں اچھے حالات کا آنا اور برے حالات کا آنا بھی ہوتا ہے، زمانے کی گردش اس کا ہم معنی کر دیتے ہیں۔
تو فرمایا کہ یہ زمانے کی گردش کے تم اہل ایمان کے حوالے سے منافقین منتظر رہتے ہیں کہ کبھی کسی طرف سے حملہ ہو اور تمہیں وہ کچل دیں، کبھی فلاں قبیلہ تمہیں برباد کر دے، جیسے پیچھے آیات میں آپ نے منافقین کی طرز کو پڑھا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، آپ فرما دیں کہ انہی پر زمانے کی بری گردش پڑنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہے سننے والے جاننے والے۔ آگے اچھے دیہاتی لوگوں کا بھی ذکر کیا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان دیہاتیوں میں سے مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر۔ اور اسی دیہاتی مزاج کے حوالے سے امام غزالی رحم اللہ نے انہی آیات کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا، اس کو ایک لطیفہ سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک امام صاحب تھے، تو وہ صاحب علم نہیں تھے، دیہاتوں میں جیسے ہوتا ہے اکثر دو چار صورتیں یاد ہوتی ہیں وہی نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی دو چار آیتیں جو ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ ان کو یاد تھی، اور یہ بھی وہ اکثر نمازوں میں پڑھتے تھے۔ تو وہ دیہاتی چونکہ عربی تھا، تو وہ ایک دفعہ بھی نماز پہ آیا تو انہوں نے یہی پڑھا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر الا یعلم حدود ما انزل اللہ۔ پھر کبھی اس کو موقع ملا نماز کا، پھر یہی نماز میں اس نے سنا، پھر ایک موقع پہ، تو اس نے کئی موقعوں پہ، ظاہر روٹین میں تو آنا نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار آتا، اور اتفاق سے جب آتا تو امام صاحب یہی پڑھتے الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ تو ایک دن اس کو غصہ، اس نے کہا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دیہاتیوں کی کٹ لگاتے ہیں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ تو دیہاتی لوگوں میں وہ معاملات، ادب، سوجھ بوجھ، علمی چیز ہوتی نہیں، تو ڈنڈا ہاتھ میں تھا تو وہ امام صاحب کو مارا، کہا ہر دفعہ ہی ہمارے دیہاتیوں کی کٹ لگاتے ہیں آپ۔ تو پھر اتفاق سے کسی دن آیا نماز میں اور لیٹ ہو گیا، امام صاحب پہلی آیت پڑھ چکے تھے الاعراب اشد کفرا والی، اور یہ آیت اب پڑھ رہے تھے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس میں دیہاتیوں کی تعریف تھی۔ تو نماز ہی میں کہنے لگا کہ بس ڈنڈے نے کام کر دیا، کہ ڈنڈا لگا تو اب دیکھا نا ہماری تعریف کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک امام غزالی رحم اللہ نے لطیفہ لکھا کہ یہ دیہاتی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعراب میں سے ایسے بھی ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور بناتے ہیں وہ اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، صدقہ خیرات حج کی شکل میں، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خرچ کرنا قربات عند اللہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صدقات آپ کو دیے جاتے تھے، آپ وصول کرتے، تو آپ صدقہ دینے والے کو دعائیں بھی دیتے تھے، جیسے قرآن کریم اس سے آگے اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان سے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ وصول کریں اور اس کے ذریعے سے ان کی تطہیر اور پاکیزگی کریں اور ان کو دعائیں دیں اس کے اوپر۔ تو حضور دعا دیتے تھے جب کوئی وصولی ایسی ہوتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے یہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اس سے ہمیں اللہ کا قرب، اللہ کی رضا ملے گی اور حضور کی دعائیں ہمیں ملیں گی۔
الا انہا قربۃ لہم، یہ تو ان کی امید اور توقع ہوتی ہے کہ وہ خرچ کریں اور اس کے ذریعے سے ان کو اللہ کا قرب اور حضور کی دعائیں ملیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا، ہاں سنو، انہا بے شک واقعتاً ایسا ہی ہے، قربۃ لہم، ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے خدا کے قرب ہی کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ضرور اللہ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں۔ جو اللہ کی ذات کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جو ان پہ مالی واجبات دینی احکامات کے لحاظ سے عائد ہوتے ہیں ان کو خوش دلی سے پورا کرتے ہیں اور اپنے لیے اس مال کا خرچ کرنا سعادت سمجھتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں اگر کوئی ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں۔